مقبوضہ و آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ یہ پیش رفت تقسیم برصغیر کے منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کی صورت میں دو خود مختار ریاستوں کے باقاعدہ تشکیل سے تقریباً ایک ماہ قبل ہوئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے دلی کے تہاڑ جیل سے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ 19 جولائی 1947 کا کشمیریوں کا فیصلہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرارداد لاکھوں کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کی عکاس ہے۔ یہ کشمیریوں کی تحریک کے لیے ایک واضح راستہ متعین جبکہ بھارت کو ایک آپشن کے طور پر مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 77 برسوں کے دوران 4.5 لاکھ کے لگ بھگ کشمیریوں نے بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے مسلسل کارروائیوں میں جنوری 1989 سے لے کر اب تک 96,329 کشمیری شہید کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز نے اس عرصے کے دوران کم از کم 8,000 کشمیریوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا۔ 11,264 خواتین کی بے حرمتی کی گئی جبکہ 1,10,518 گھر، دکانیں اور عمارتیں تباہ کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 5,000 سے زائد کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں مقید ہیں، تاہم بھارت کی اس بدترین ریاستی دہشت گردی کے باوجود غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے کشمیریوں کے عزم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یوم الحاق پاکستان کی یاد میں آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ادھر بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ میں پٹن کے علاقے میرگنڈ میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لوگ علاقے کو درپیش پانی کی قلت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے بارہمولہ سری نگر شاہراہ پر دھرنا دے رکھا تھا کہ اس دوران بھارتی پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور اشکاور گیس کی شیلنگ کی جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر سخت پتھراؤ کیا اور آزادی کے حق میں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف نعرے لگائے۔ اس دوران بی جے پی کے رہنما ساجد یوسف اور ساحل بشیر سیکورٹی گارڈز کے ہمراہ ایک کار میں علاقے سے گزر رہے تھے۔ مظاہرین نے ان پر بھی پتھراؤ کیا۔